वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे पास ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन मौजूद हैं। उनसे बहुत सारे हमने सवालात किए हैं, तल्ख नवाई की है, आवाज़ उठाई है, उनसे उनके दिल के फफूले फोड़ने का मौका दिया है और आपकी जो तकलीफ़ें हैं उसकी तर्जुमानी करने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखें किस हद तक कामयाब होते हैं। मैं ये चाहूँगा आपसे सवाल करना। एक सेक्टर तो ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल पर है, लेकिन एक सूरत हाल ये भी है कि आप जो जो टारगेट किलिंग आप ये समझते हैं कि ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये है कि जो टेररिज्म है वो ख़त्म हो गया, और जो तीसरी बात ये है कि किडनैपिंग जो होती थी फॉर रैंसम वो ख़त्म हो गई। ये एक्सटॉर्शन जो होती है, तबाही बर्बादी जो हो रही है, वो ये चार नुकात हैं। और चार नुकात पे मुख्तसर वजाहत चाहूँगा कि अब इसका तो बिजनेस से बड़ा ताल्लुक़ है ना, ट्रेडिंग से बड़ा ताल्लुक़ है ना, इसकी तो बैकबोन है ना। ये सूरत हाल अगर ठीक होगी तो आप कुछ कर सकेंगे ना, रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे ना। आपके पास इसके क्या जवाब है? बिल्कुल सच हमारा प्रोग्राम है और सच आपको बोलना है। आप मुझे अगर ना जानते तो आपकी जी जुमला कहने की सहमत। नहीं, मैं जानता हूँ और मैं तस्दीक करता हूँ, मैं लेकिन अल्लाह की मुझे ज़ात के सिवा किसी के आगे जवाब दे नहीं हूँ, सही और जो कुछ भी कहूँगा मुझे अपने ज़मीर को भी मुतमिन करना है। कराची में अमन व अमान के हवाले से मैं एक बात कहूँगा, जिस हिफाजती इदारे पर सियासी इन्फ्लुएंस है, यानी अच्छा सियासत का मुलम्मा जो चढ़ा है वो तो बर्बाद है। पुलिस, कराची की जो पुलिस है या सिंध की जो पुलिस है, इसके तजुर्बे से इनमें बहुत से अफसरान हैं जिनके इखलास से इनकार नहीं है, लेकिन जो सियासत ज़दा हैं सही वो तो नाकारा हो गए। मैं ये आपको बताऊं कि आप बहुत सारे मसाइल हैं कराची के, किस किस पे बात करें। पुलिस का ये हाल है, अगर 20 लोग किसी थाने पे हमला करें तो थाना अपना दिफा नहीं कर सकता। नफरी नहीं है, उनके पास जदीद आलात नहीं है। अब रेंजर्स की सुने, रेंजर्स के पास 4 टास्क थे। क्या थे? 4 टास्क थे रेंजर्स के पास। ठीक। किडनैपिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म टारगेट किलिंग और टारगेट किलिंग। उन्होंने चारों टारगेट पूरे किए, और इनमें मेरा ख्याल है 1 या 2% से ज्यादा शायद कहीं ये वाकयात ना हो। वो तो फारिग होके बैठ गए। बाकी कौन फारिग होके बैठ गया है? जिन्होंने जिम्मेदारी इन ली 4 चीजों से, लेकिन वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और शोबों में भी किरदार अदा कर तो रहे हैं। इनक्रीज आप ये लेकिन कहते मैं हैं बता कि रहा हूँ कि इजाफा हो रहा भारी है। जिम्मेदारी थी जो उन्होंने अदा की जी और सुरखरू हुए। इन ठीक। 4 जिम्मेदारियों से फारिग हो गए, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं, इन 4 टारगेट से। लेकिन अब स्ट्रीट डिक्रीज हुआ। क्राइम को कौन देखेगा? स्ट्रीट क्राइम स्ट्रीट क्राइम वो को तो कौन पुलिस का काम है। पुलिस का काम है। ये काम तो सारे पुलिस के ही है। ये डाकू जिसको चाहे लूट लेते हैं, जिस घर में चाहते हैं घुस जाते हैं। इसे किसने रोकना है? कराची पुलिस को भी तो जदीद तरीकों से उस्तवार करना है। इनकी कारकर्दगी को कौन बेहतर करेगा? अगर पुलिस के अफसरान भी सियासी बुनियादों पर उनका तकर्रुर होगा तो वो तो बेफिक्र हो जाएंगे। उन्हें काम करने की क्या जरूरत है? उन्हें अपनी पेटी उतरने का तो डर ही नहीं है। इसलिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, थानों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अफसरान की कारकर्दगी क्या है, इनके घरों में क्या सहूलतें हैं, ये अमारत कहाँ से आई, कोई पूछे तो सही। अगर कोई नहीं वो पूछेगा। तो हम जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं और जो आ रहे होते हैं उनका कहना ये है कि अब बड़ा सिविलाइज्ड हो गया है, थाने मॉडल थाने बन गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें इस्लाहात आ गई हैं, लोगों को अब डरना नहीं चाहिए और इक़दामात किए जाने चाहिए, सारी चीज़ें हैं। ये उनके क्लेम है। उसको आप किस नज़र से देखते हैं और वो कौन सी दलील है जिस पर ये साबित हो जाए कि ये जो कुछ कहा जा रहा है इतना सच नहीं है जितना वो कहना चाहते हैं? देखिए, थानों को अच्छा सा रंग रोगन करके, उनके दरवाजे खिड़कियां एल्युमिनियम की लगा के, उन्हें एयर कंडीशन में तनसीब करके कहा जाए अब थाने बहुत अच्छे हो गए। हमें थानों की अच्छी शक्ल नहीं चाहिए, कारकर्दगी चाहिए, काम चाहिए, ईमानदारी चाहिए, दयानतदारी चाहिए।
لوگ تھانے میں پہنچتے ہیں اپنے زخم کا، اپنے درد کا مداوع کرنے کے لیے، اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ میں کتنے لوگ روتے ہوئے آئے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، اس کی ایف آئی آر کٹوا دیں، تھانہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا، ایف آئی آر کٹوا لمٹ دیا۔ بھی ختم ہو گئی، کسی بھی تھانے میں کاٹ دیں، سنیے میری بات، ایف آئی آر کٹ گئی، اچھا وہی شخص روتا ہوا آ رہا ہے کہ خدا کے لیے ایف آئی آر ختم کروا دیں، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، کیوں؟ میں مجرم سے اتنا تنگ نہیں تھا جتنا تھانے والوں سے ہوں۔ تو اس نظام کو کون تبدیل کرے گا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ پینٹ کرتے ہیں یار، صورتحال ہم تو مطلب ٹھیک ٹھاک کارکردگی دکھا رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، آپ یہ جو پینٹ کرتے ہیں ہمیں بھی کہتے ہیں وہ کہ آپ جو نا نیگیٹو پینٹ کرتے ہیں، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، آپ جیسے جو آؤٹ اسپیکن لوگ ہیں ہم کیا نیگیٹو کریں؟ پینٹ نہیں کرتے، جو تصویر کا حقیقی رخ ہے وہ آپ میڈیا پر بھی دیکھتے ہو، سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہو، اب تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے، اب تو اتنی کھڑکیاں ہیں جہاں سے جھانکا جاتا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے۔ صحیح اب چھپانا اپنی کارکردگی کو ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ کورونا کے دوران کیا ہوتا رہا لاک ڈاؤن میں؟ آپ تو کروڑوں روپے کما لیے، بازار کھلوانے پر ضد کرتے رہے، اور ٹریفک جبکہ پولیس کو وہ دیکھیے۔ کہتے رہے کہ بھائی یہ تو ہماری جان خطرے میں ہے، ہمارے عوام جو ہے وہ مر جائیں گے، اور یہ جو ٹریڈرز ہیں اپنے پیسے کمانے کے لیے مارکیٹیں کھلانا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے وہی کیا جو آپ کی اوپینین تھی، آپ کی رائے تھی۔ ابھی آپ کا ایک سوال تھا کہ حکومت نے اجڑے ہوئے تاجروں کو جی کیا کمپنسیٹ کیا یا کیا مدد کی، یہ سوال تھا آپ کا۔ جی جی تو کرونا میں جب 2 ماہ کے لاک ڈاؤن میں تاجر گھر پہ بیٹھا تھا، مزدور گھر پہ بیٹھا تھا، ایک چھوٹے درجے کا ایک ٹھیلے والا، جس کے بارے میں وزیر اعظم نے خود بھی کہا کہ میں ان کی خاطر سخت لاک ڈاؤن نہیں کرتا، تو اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں 12,000 روپے ہم نے نا اربوں روپے خرچ کر دیے لوگوں کو دیکھیں پہنچا دیے۔ 3,000 مہینے کے حساب سے تو کیا، آپ خود بتائیے کسی کی کیا اشک شوئی ہو سکتی ہے۔ تو سب کو ہم نے یہ پہنچے بھی کہا، نہیں ہے، اور ابھی تک دیکھیں میرا اپنا اس میں آج بھی یہی اوپینین تھا، کراچی کا تاجر یہ چاہتا ہے اسے کاروبار کے مواقع دیے جائیں، جسے آپ نے کہا نا کہ شہر میں بلدیاتی سلسلے اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو کاروباری انوائرمنٹ نہیں بنے گا، یہی فرما رہے تھے صحیح ابھی آپ۔ صحیح۔ تو ہم تو چاہ رہے ہیں کاروباری انوائرمنٹ بنا کے دیں، ہم آپ کو کما کے دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ہم آپ کو ضروریات دیں گے، ہم حکومت کا خزانہ بھر دیں گے۔ اس شہر کو معاشی ہب ایسے ہی تو نہیں کہا گیا۔ دیکھیں یہ بھی ایک مفروضہ ہے، اور ایسے نعرے لگتے رہیں، اس کو کوئی دلیل دیں کہ یہ ٹریڈرز جو ہے وہ ٹیکس چوری نہیں کریں گے، خزانہ بھر جائے گا، بڑی اچھی بات کہہ تو رہے ہیں، چوری لیکن کرتا کون ہے؟ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کا 85% اس کا حجم ہے، اس کا والیوم ہے، تو ٹیکس تو آپ لے لیتے ہیں، سب سے لے لیتے ہیں، ایک جنازے سے بھی ٹیکس لے لیتے ہیں، ایک نومولود سے بھی ٹیکس لے لیتے ہیں، ٹی وی کا جو ہے مدرسے کی سے بھی ٹیکس وصول کر لیتے ہیں، مسجد سے بھی وصول کر لیتے سب ہیں، سے وصول ہو اور جاتا ہے۔ ٹی وی انڈائریکٹ جو ہے ٹیکسز تو یہی ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ ہاں ان کی خواہشات کے مطابق نہیں دیتے، جو ان کے اہداف ہیں، کبھی 5,500 انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ جو ڈیڈکٹ، وہ بھی تو ٹیکس ہی ہیں۔ ہاں ڈائریکٹ وہ ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں نا، جی لیکن یہ کہ پھر ایف بی آر کیوں چل رہا ہے جب سارے ٹیکس وصول ہو جاتے ہیں؟ تو ایف بی آر کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے؟ یہ کیوں ہے؟ آپ تو ایسے سوال اٹھاتے رہے، اس کا کیا جواب آپ کو ملا؟ دیکھیں ایف بی آر ایک ایسی چھلنی ہے جو کچرے کی بجائے اصل چلا جاتا ہے آگے۔ ایف بی آر میں بھی جو ہاتھ ہیں، ہر ایک نے چکنا کپڑا پکڑا ہوا ہے، اس سے دستانے۔ شیشہ صاف کروائیں گے تو دھندلا ہوگا۔ اچھا یہ اس حکومت نے جو احتساب کا عمل شروع کیا، دیکھیں میں اس کو برا نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کارکردگی کو برا کہہ رہے ہیں ایک گدلا نہیں، ایک طریقہ کار کو غلط کہتا ہوں۔ احتساب ہونا چاہیے، اللہ کا فرمان ہے کہ جرم کی سزا ہو۔ دیکھیے ایک فلٹر کا کام کیا ہے؟ گدلا پانی فلٹر کرتا ہے، اگر آپ کیچڑ فلٹر کریں گے تو فلٹر چوک ہو جائے گا۔ یہ اہم جن بات ہے۔ لوگوں کی عدالتوں میں اس وقت حاضریاں ہو رہی ہیں، جن لوگوں کو احتساب کے اداروں میں بٹھایا ہوا ہے، یہ کیچڑ ہے۔
یہ فلٹر نہیں ہوگا، عدالتی نظام کا بٹا بیٹھ جائے گا. یہ اتنے طاقتور ہیں، ان کی ابلاغ دیکھیں، ان کی ریسورسز ہر ادارے میں موجود ہیں. اسی لیے میں نے دیکھیں یہ بات کہی کہ انتخابات سے پہلے یہ جتنے سیاسی ڈاکو اور احتساب ہونا لٹیرے ہیں، انتخابات سے پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے. آپ انہیں انتخابات میں جھونک دیتے ہیں، یہ طاقتور ہو کے آپ آتے ہیں. دیکھیں اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے. اس حکومت کے 2 سال رہ گئے، 2-2.5 سال رہ گئے سمجھ لیجیے. اب آپ کہتے ہیں انتخابات سے پہلے جو ہے وہ اس کو صفائی ہونی چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں 5 سال دے دو، ایکسٹینشن دے دو، ہم صفائی کر لیں گے. اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے کہ اتنی ساری حکومت میں ایکسٹینڈڈ آئی، توسیع کی اپنی اس میں، اسی نام پہ کیے کہ ہم احتساب کر کے دے دیں گے، ہمیں 5 سال مزید دے دو اور بغیر ووٹ کے دے دو، بغیر الیکشن کے دے دو. دیکھیں وہ تو پھر بغیر ووٹ اور بغیر الیکشن کے تو فوج ہی آ سکتی ہے، جمہوریت تو نہیں آ نہیں، سکتی. جمہوریت میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایکسٹینڈ کرو، الیکشن ذرا ڈیلے کر دو. دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، میرے خیال اس سے بڑی عدالت کیا ہوگی اس ملک میں. اگر وہ کسی کو چور قرار دیتی ہے، کسی کو مجرم قرار دیتی ہے، اسے سزا تو ملنی چاہیے. سزا کیوں نہیں ملتی؟ سزا نہیں ملے گی تو پھر یہی سسٹم چلے گا. دیکھیں ایک تو کورٹس ہیں، ایک جو ہے نیچے سیاستدان ہیں، تیسرے ٹیکس دینے والے، ٹیکس دہندہ جو لوگ ہیں. اب یہاں سے کس طرح یہ کیا جائے کہ یہ سارا سسٹم الائنمنٹ میں آ جائے. دیکھیں اگر آپ ایک بڑا جرم کرتے ہیں اور آپ اس سے بچ جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ عدالتیں بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی، تو میرا حوصلہ ہوتا ہے کہ میں بھی جرم کروں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، اداروں میں بھی ایسا ہی ہے، سیاست میں بھی ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا. تو ہر ادارے میں جرم کو پکڑنے والے ادارے اس سے بڑے مجرم ہیں. یعنی کرپشن کو پکڑنے کے لیے اینٹی کرپشن آپ نے بنایا، وہ سب زیادہ وہ اس سے بڑا کرپٹ ہے. تو کہاں سے وہ سانچہ لے کر آئیں گے، کہاں سے وہ پنجرہ لے کے آئیں گے جو اس افریت کو بند کر سکے. آپ یہ جو گیون سچویشن ہے اور جو تبدیلی کا جو عمل ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پنجہ، کوئی شکنجہ تیار ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ عتیق میر صاحب موجود ہیں، ان سے مزید سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.